برات متعلق حدیث پاک کے چاندہ کہ ام عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ ایک رات میں دیکھیا کہ میری آنکھ کھلی ادھی رات ویلے میں سرکار نو اپنے حجرے پاک کے نہیں بیکھیا. آپ فرما دیا میں گھبرا گئی کہ نبی پاک کدھر گئے. فرما دیا میں سرکار نو ڈھونڈ دیا جدو جنت البقیع قبرستان چ گئی تے دیکھا نبی پاک اوتھے تشریف فرمانے. نبی کریم علیہ السلام نے جدو ام عائشہ صدیقہ وال ویکھیا تے سرکار نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ ہے اج کیڑی رات ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اج 15 شعبان ہے یعنی شعبان دی 15ویں رات ہے شب برات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنی کلب دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ گناہگار اللہ دوزخ تو آزاد فرما دیں دے. بنی کلب بکریاں دا ایسا قبیلہ جڑا عرب وچ مشہور ہے بکریاں دی وجہ تو جس قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جان اس بکری دے وال نہیں گنے ایک دے جا سکتے تے جدیاں بکریاں ہی نہ گنیاں جا سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ کلب دیاں بکریاں دے والا نالو زیادہ گناہگار اس رات اللہ دوزخ تو آزاد فرما دیں دے. مگر کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو اس رات بھی بخشش دا پروانہ نہیں ملدا. وہ کون نے؟ فرمایا ایک مشرک شرک کرنے والا اس رات میں نہیں بخشیا جاتا. دوسرا ارشاد فرمایا کہ اپنے دل چ کینہ رکھن والا بغض رکھن والا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدے دل چ کینہ ہوئے بغض ہوئے اس رات وہ نہیں بخشیا جاوے گا. تیسرا فرمایا جڑا رشتہ نو توڑن والا ہوئے اپنی ماں بہن بیٹی بیوی بھائی اپنے عزیز و اقربا اپنے انگ ساک رشتہ دار ہمسائے کسی بھی اہل ایمان دے نال جان بجھ کے رشتہ توڑن والا فرمایا اس رات نہیں بخشیا جاوے گا. اور ارشاد فرما کہ شراب پین والا جڑا عادی شرابی ہوئے اس رات وہ دی بخشش نہیں ہوئے گی. اس تو علاوہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جڑے بھی اللہ دی بارگاہ چ رات معافی منگا رب انہاں نو معاف فرما دیں دے. سرور عالم نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان دے لائے کہ اس رات پہلے آسمان تے تشریف لے آندے اور طلوع فجر تک رب تعالیٰ اعلان فرماندا ہے کوئی مانگن والا اج ہے کوئی اولاد منگے میں عطا کراں کوئی دولت منگے میں عطا کراں کوئی کاروبار منگے میں عطا کراں. اس رات جو منگے اللہ نو عطا فرما دے دے. گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ یہ رات ایک تے جاگن دی رات ہے ایک منگن دی رات ہے ایک توبہ دی رات ہے. اس رات اللہ کریم اپنی بخش دے دروازے کھول دے دے. گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو بھی ثابت ہو گیا اور قرآن مجید فرقان حمید بچ اللہ کریم دے فرمان تو بھی ثابت ہو گیا کہ شب برات کوئی خاص رات ہے. اس رات اچھ کرنا کیے ویسے تے انسان ساری زندگی دیا راتاں سو کے گزار دے نا. اللہ فرماتا ہے ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی نال گزارن والے ایک رات کدے میری مرضی دی گزار میری رحمت دیمن واسطے تیار ہے کوئی مانگن والا میں انہوں عطا کراں. یہ رات سون دی رات نہیں یہ رات جاگن دی رات ہے. گرامی قدر حضرات ایک منٹ دے اندر دنیا دے تقریباً 100 تو زیادہ لوگ 1000 تو زیادہ لوگ مر جاندے. 24 گھنٹیاں دے اندر ایک دن دے اندر 1 لاکھ تو زیادہ بلکہ کئی لاکھ تو زیادہ انسان 24 گھنٹے چ مر جاندے. حالانکہ انہوں نے یقین نہیں ہوندہ کہ اسا مر جانا. شب برات انسان دی موت دا پروانہ اگر انہیں سال چ مر جانا ہے تو فرشتے دے سپرد کر دیتا جانا ہے. انسان کھیتی باڑی کردہ ہوندہ مگر انہوں پتہ نہیں ہوندہ کہ میرا نام تے مردیاں چ شمار ہو رہے ہیں. انسان کوٹھی بنا رہا مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا نام تے زندیاں دی فریستی چو نکل چکے آئے. وہ کھانا کھا رہے ہیں اپنے تن نو اپنے جسم نو اپنے چہرے نو سجا رہے ہیں مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں کیڑیاں دی خوراک بننے والا. وہ کمائی کر رہا مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا رزق ختم کر دیتا گیا ہے میرا رزق اللہ دی بارگاہ جو پورا کر دیتا گیا ہے.
یقیناً پتہ نہیں کہ موت کیڑے ویلے آ جائے تو پتہ لگیا کہ یہ رات انج سمجھ میں میری زندگی دی آخری رات ہے، ان زندگی دی آخری رات سمجھ کے گزارے آ جائے، ان سو کے نہیں، ان جا کے گزارنا ہے، اپنے رسے ہوئے رب نو منانا ہے اس رات، یہ توبہ دی رات ہے۔ پڑھا قرآن میں تو انہوں تھوڑا جب مفہوم سنا ہے شب برات دا فضائل سنا دیتے، ہن میں تو انہوں دسنا ہے کہ رات گزارنے کی میں اللہ کریم سانو کی میں فرما رہے رات گزارنے واسطے، اس رات میں سا کرنا کیے ساڑھا اس رات شیڈول کی ہونا چاہیے۔ گرامی قدر حضرات جو ہی سورج غروب ہو جائے طلوع فجر تک انج سمجھو کہ اللہ کریم اپنی شان دے لائق پہلے آسمان تے آ کے پکارے ہوئے گا ہے کو مانگن والا، کوئی مانگ لوے جدو رات نو اللہ پکارے ہے کوئی مانگن والا، اس ویلے عرض کرے جے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، مانا گناہگار ہوں نہایت۔ ان میرے نال سبق یاد کرو جڑا شرات پڑھنا ہے، اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنا ہے، اللہ بھی فرما رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا کملی والا میرے بندیاں نو کہہ دے او جڑے اپنی جاناں تے ظلم کیتے بیٹھے نے، ہن جاناں تے ظلم کیے، اللہ فرماتا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا جڑا توبہ نہ کرے او ظالم ہے۔ اللہ فرماتا جنہاں اپنی جاناں تے ظلم کر لیا جنہاں نے گناہ کر لیا جے توبہ نہیں کی تھی، اللہ فرماتا کملی والے آؤ انہاں بندیاں نو میرا پیغام سنا دے۔ اللہ کہتا یا عبادی اے میرے بندیوں، اللہ نے ایڈیاں تسلیاں دے دیتیاں، فرمایا گناہ کر کے بھی فکر نہ کری، ہورے رب میرا رب بنے کہ نہ بنے، فرمایا تو ہی بندہ نہیں پیا بندا میں تے اجے بھی تیرا رب وال۔ اللہ فرماتا یا عبادی اے میرے عبادیاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت مایوس نہ ہوئی، اجے بھی رحمت پہ پکار کر دیئے ہے کوئی منگن والا میں دے دے کہ جدو تیرے کنا چ قدرت دی آواز مانگ لے کچھ مانگ لے، اج رات کچھ مانگ لے، اس ویلے عرض کری مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، اے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں۔ نوجوانوں یہ منگا دی رات، یہ رزق منگا دی رات، یہ توبہ دی رات، یہ اولاد منگا دی رات، اللہ دا قرب منگا دی رات، اپنے گناہاں دی معافی دی رات۔ ہر انسان چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے، میری اولاد فرما بردار ہو جائے، بے اولاد چاہتا مینوں اولاد مل جائے، مکان والا کہتا میری کوٹھی بن جائے، سائیکل والا کہتا مینوں کار مل جائے۔ نوجوانوں دا کلیہ قرآن نے دسیا کہ رب کلی چیزاں لینیاں نے، ایک کوئی کلیہ رب نے عطا فرمایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدر۔ میرے نبی فرمایا میں قرآن دی ایک آیت جاننا،
حضور نے فرمایا جڑا انہوں پڑھ لوے او دے واسطے او ایک آیت ہی کافی ہے، او اے آیت جنہوں رزق دی تلاش ہے، جنہوں اولاد درکار ہے، جنہوں کوٹھی چاہی دی، کار چاہی دی، دنیا تے آخرت دی کوئی چیز چاہی دی ہے، رب نے کلیہ عطا فرمایا۔ اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا جڑا رب کو ڈر جائے، جڑا اللہ کو ڈر جائے، اللہ انہوں اتھو رزق دیندہ جتھو دا تصور بھی نہ ہوئے، تقوی اختیار کر جائے، متقی بن جائے، رب کو ڈر جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتا ڈر جا، تو ڈر کے کرنا کہ یہ معافی مانگنی ہے نا، توبہ کرنی، استغفار کرنی ہے، تو یہ کر لے استغفار۔ اللہ فرماتا میں تینوں 5 چیزاں دے وانگا، پڑھا قرآن، بولیا جے سبحان اللہ، بڑے گل دے پکے ہو، باہر بھی جڑے بیٹھے ہو، جب تک میں نہ کہاں سبحان اللہ فرماؤ تسی بول دے ہی نہیں۔ بابا گولا صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد سمندری، بہت سماجی اور سیاسی شخصیت میرے دوست نے بھی تشریف لے آئے، قاری صاحب قبلہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا اللہ، اور تو میرے بڑے پرانے بیلی تشریف لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ انہوں نے پیغام دیو کہ برا سیالکوٹ والے کی میں حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ فرما دینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ فرماندہ توبہ کر میں تینوں کی دے وانگا، سنیے قرآن۔ اللہ نے رجاعت فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ اللہ فرماتا استغفروا ربکم، جے ایک کرن اپنے رب دی بارگاہ تے توبہ، انہو کان غفارا، فرمایا پھر رب تو انہوں بخشنہار ملے گا، توبہ کر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جڑی بارش نہیں نہ ہو رہی، اللہ فرماتا توبہ کر میں بارش برساواں گا، موسلا دھار بارش۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ فرماتا پھر میں تیری مال نال مدد کروں گا، تینوں دولت دے وانگا، وبنین پتر دے وانگا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ، اللہ فرماتا میں تینوں باغ دے وانگا، پھل دے وانگا، وَأَنْهَارَ، اللہ فرماتا میں تینوں پانی دیا نہراں بھی دے وانگا، پر کر کی فرماتا توبہ کر، استغفار کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہاڑا نبی اوماں جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کر دے، حالانکہ نبی نو توبہ دی ضرورت نہیں ہے، نبی کیڑے گناہ کر دینے، نبی تے معصوم عن الخطا ہوں دینے، پھر توبہ کیوں؟ امت نو پتہ لگ جائے کہ نبی نبی ہو کے 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، میں گناہ گار ہو کے کنی وار کراں۔ صوفیاء فرما دینے کم از کم ہر انسانوں ہر روز 1100 مرتبہ اللہ دی بارگاہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، پھر بے شک رزق والوں بالکل بے فکر ہو جا۔ اے رب دا قرآن چواد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو توبہ کر کے تے خونو توبہ دے اتھرو بڑے پسند نے، اے رات رون دی رات، اے رات اتھرو بہاما دی رات۔ حدیث باقی جے ہوندہ قیامت دن آوے گا جدو دوزخ بھی پھر جائے گی، دوزخ دی اگ دوزخ جو باہر نکل کے گناہگاراں بر دوڑے گی، تے گناہگاراں نو اگ پکڑن دے واسطے آوے گی۔ اج سانو تے اگ تو ڈر ہی نہیں لگدا، اسی دوزخ تو ڈر دے ہیں نہیں، پر جدو قیامت دن آوے گا دوزخ دی اگ دوزخ جو باہر نکل کے گناہگاراں بر ٹر پوے گی، گناہگار دوڑ لگا دین گے۔ نبی کریم علیہ السلام اس ویلے سجدے جو سر رکھ کے عرض کرن گے یا اللہ اے میرے گناہگاراں دا کی بنے گا؟ اچانک جبریل امین آون گے، نبی کریم دی بارگاہ تے پانی دا پیالہ پیش کرن گے، عرض کرن گے کملی والیا اے آگ تے پانی دا چھٹا مارے آج، میرے نبی پانی دا چھٹا مارن گے، دوزخ دی آگا واپس دوزخ چلی جائے گی۔ میرے آقا فرمان گے جبریل اے کیڑا بابرکت پانی ہے کتنا دوزخ دی آگ بھی ڈر دی ہے؟ جبریل کہن گے کملی والے جڑے تیرے غلام راتاں نو اٹھ کے روندے رہے
میں انہاں دے اتھرو کٹھے کردا رہا آ جڑا تیری اکھ دا اتھرو ہے نا اے رب نو بڑا پسند ہے میں حدیث پاک وچ پڑھیا مکھی دے سر جتنا یا مکھی دے پر جتنا اتھرو انسان دی اکھ وچوں نکل آوے نا اللہ فرماندا میرا وعدہ ہے او اکھ والا کدے دوزخ وچ نہیں جاوے گا جدی اکھی چو خوف الہی دا ایک اتھرو مکھی دے پر جتنا باہر نکل آوے میں اگلے دن بھی عرض کی تھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کہ چراغ ہوئے دیوا ہوئے او دے وچ جڑی بتی ہوندی ہے انہوں اگر پانی نہ گلا کر کے اگ لگائی جاوے تے اگ نہیں لگ دی چراغ دی بتی پانی نہ گلی ہوئے تے اگ نہیں لگ دی آپ فرما دینے جے تو بھی اگ تو بچنا ہے نا تے گلا ہو کے جاویں کدرے اتھرو نال کدرے وضو دے نال گلا ہو کے جاویں جی اگ تو بچنا ہے گرامی قدر حضرات اے توبہ دی رات ہے اے استغفار پڑھن دی رات ہے اپنے گناہاں تو شرمندہ ہومت دی رات ہے توبہ دا معنی ہے شرمندہ ہو جانا توبہ دی 3 شرطاں نے پہلے تے اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو جا اور صرف شرمندگی دا نہ ہی توبہ نہیں توبۃ النصوح پکی توبہ او دی دوسری نشانی اے وے کہ توبہ تے پہلے تے گناہاں تے پچھلے تے ہو جائے شرمندہ یہ بھی نہیں کہ توبہ کر کے پھر گناہ کری جائے نہیں توبہ دا مطلب ہے کہ پہلے شرمندہ ہوئے پھر گناہ چھوڑ دے وے بالکل گناہ بھی چھوڑ دے وے اور تیسرا انہا گناہ تو ہمیشہ بچدا رہے اے نہیں کہ ایک بار توبہ کی تھی مجھے یہ بھی سن لو یہ مطلب نہیں بعد دفعہ انسان دے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دائے کہ کل توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیے اج پھر گناہ کر لیا تے ہون کیڑا منہ لے کے جانے کیویں توبہ کرن جاویں گا اللہ دی بارگاہ وچ تینوں شرم نہیں آوندی اللہ فرماتا کدھر شیطان دے اکھ لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دے میں گناہ ہو جائے نا پھر آ جا توبہ کر پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا اللہ فرماتا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے تو آ جایا کر بس آ جایا کر توبہ کر لے معافی مانگ گناہ کر کے اکڑ جانا شیطان دا طریقہ ہے گناہ کر کے توبہ کرنا اے آدم دا طریقہ ہے اللہ فرماتا تو آدم دی اولاد توبہ کر شیطان نہ بڑھ اکڑی نہ گناہ ہو جائے انسان دی سرشتے او دی فطرت چ گناہ کر لیندا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین گناہگار او وے جڑا توبہ کر لوے سرکار فرما دے جدو توبہ کر لوے پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ سرکار نے فرمایا او انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں اور تیرے میرے واسطے تے سرکار نے کام ہی سوکھا کر دیتا نا بنی اسرائیل نے گناہ کی تھی اللہ دی بارگاہ جرد کی تھی اللہ معافی دے اللہ نے رشاہ فرمائے جے معافی نہیں ملنی پروردگار نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ نے فرمایا جنہیں معافی لانی ہے وہ اپنے آپ نو قتل کرے اپنے آپ نو قتل کرے 70,000 بنی اسرائیل والے آؤ ایک دن دے اندر اپنے آپ نو قتل کر لے آؤ ایک دوجے نو قتل کیتا اللہ فرمایا توبائیوں دی قبول ہے جڑا اپنے آپ نو قتل کرے جب ساڈی باری آئی فرمایا قتل نہیں کرنا گناہ ظاہر کریں معافی چھپ کے مانگنا معاف کر دے جبریل امین فرماندنے کہ رات میں سدرت بیٹھا اچانک اللہ دی آواز آئی لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہاں جبریل فرماندنے میں پوری کائنات چ نگاہ دوڑا کے ویکھی کوئی مسجد کسے مقام تے بھی اللہ نے اس ویلے اللہ نے کوئی بندہ یاد نہیں سے کر رہا عرض کی تھی یا اللہ تینوں پکاریا بھی کسے نے نہیں تے جواب کینوں دے رہے ہو اللہ نے فرمایا جبریل سمندر دے کنارے
ہندوستان دے علاقے دے اندر سمندر دے کنارے تے ایک مندر ہی چلا جاؤ جبریل فرماندے نے میں مندر دے اندر گیا اتھے ایک مندر دا پجاری بتاں دا پجاری بیٹھا ہے اللہ فرمایا میں انہوں جواب دیتا ہے انہوں 70 سال گزر گئے نے اپنے بت دے سامنے بیٹھ کے پیا کہندا ہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت اللہ نے فرمایا اجی یا سنمی پڑھ دیاں اے دی اکھ لگ گئی تے نیند دے وچ او دے لباں چوں نکل گیا یا سمدی فرمایا اللہ سمد میرا نام ہے انہیں یا سمدی اکھیا کہ میں انہوں جواب دیتا ہے عرض کی یا اللہ 70 سال پتنوں پکار دا رہا اج پلے کھینال تینوں پکارے آئے اللہ فرمایا 70 سال پتنوں پکارے او نہیں بولیا ایک باری میں نو پکارے آئے میں بھی نہ بولا تے پت وچ میرے چ فرق کی رہے فرمایا بہت اچھے تے میرے چا فرق کیے جے میں بھی نہ بولا ایڈا کریم رب ایڈا کریم اب بچہ گھروں دوڑ جائے نا مدرسے چو اللہ نہ کرے دوڑ جاوے تے ماں باپ فیس بک تے اشتہار دیں دے نے اخبار تے اشتہار دیں دے نے کیبل تے چلوا دیں دے نے کہ آ بچہ ہے آ تصویر ہے آ نام ہے اس کلر دے کپڑے پائے نے تے جے کسے نو ملے تے ایس فون نمبر تے ایس ایڈریس تے چھوڑ جاوے یا سانو فون کرے اسی لے جاواں گے تے جے بچہ آپ پڑھے تے گھر آجے ابو کہندے نے آجا میں کچھ نہیں کہندا گھر آجا میں کچھ نہیں کہندا اللہ نے بھی قرآن چے اشتہار دیتا ہے نا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرماتا ہے اے انسان اے اپنے کریم رب تو دوڑ جان والیا آجا میں کچھ نہیں کہندا آجا ما غرک بربک الکریم اے انسان اپنے کریم رب تو دوڑ جان والیا آجا میں کچھ نہیں کہندا آجا بس تو واپس آجا لوٹا توبہ کر جا نوجوانوں میری ملت دیو نوجوانوں اے رات آ رہی توبہ دی رات خاص کر کے انہاں واسطے جڑے نوجوان نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی چ توبہ کرنا پیغمبران دا کام ہے وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار جدو بڑھا ہو جائے نا بھیڑیا بگیاڑ تو وہ کہندہ میں شکار کردہ نہیں اصل چ کردہ نہیں تیرے کو ہوندہ نہیں مزہ تے ادو سی جدو شکار کر سکتا سا ادو چھوڑ دا جوانی چ توبہ کر جدو گناہ کر سکنا ہے بڑھے بارے دی توبہ بھی قبول ہے پر جوانی دی توبہ دیاں کیا باتا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا نوجوان توبہ کرے اللہ نو او جوان اتنا پسند ہے قیامت نو خدا دے عرش دے سائے تھلے جگہ دیتی جاوے گی میں آسان کر کے عرض کرا تسی کسے دی شادی تے ٹر جاؤ میرج حال چ اسٹیج تے تو انو سامنے بٹھایا جاوے کسے محفل چ چلے جاؤ ہر بندے دی تمنا ہوندی ہے میں اسٹیج تے سامنے بیٹھا مینوں پروٹوکول ملے اس نوجوان دی قیامت نو کی شان ہوئے گی جتھے نبیان دا سٹیج لگا ہوئے گا نا عرش دے نیچے انہوں اوتھے بٹھایا جاوے گا جنہوں سٹیج تے قیامت دے نبیان دے قریب بٹھایا جاوے عرش دے نیچے او دا پروٹوکول کیسا ہوئے گا اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نو او بڑھا بندہ بڑا ہی برا لگ دے جڑا بڑھے وارے بھی گناہ کرے بڑھے وارے بھی گناہ کرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نیا میں جیوے مرد دلیرا بڑھا ہو گیا ہڈیاں کمب دیاں گوڑے کھڑ گئے لک تیرا جھک گیا اجے بھی بدیوں باز نہ میں جیوے مرد دلیرا تیری ایٹی دلیری
اجے بھی بال چٹے ہو گئے تیرا گناہ چھوڑن نو جی نہیں پیا کردا بڑا ہی برا لبدا رب نو او بڈھا بندہ جڑا بڈھے بارے بھی گناہ کرے تے توبہ نہ کرے تے بڑا ہی پسند ہے جوان جڑا جوانی کی توبہ کر جاوے جوانی کی معافی مانگ جائے گرامی قدر حضرات رب نو نوجوان بڑا پسند جڑا توبہ کرے اے رات توبہ دی رات اللہ نے جدو آدم نو بنا کے فرمایا سجدہ کرو شیطان اکڑ گیا اللہ نے فرمایا سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ پروردگار نے فرمایا لعنتیا نکل جا میری بارگاہ شیطان مڑ مڑ آدم الویخ جائے اللہ نے واپس بلا کے فرمایا آدم الکی ویخنے کہنے لگا یا اللہ ایدی وجہ تو میری ہزارہ سال دی عبادت ضائع ہو گئی میں آدم کو بدلا لینے اللہ فرما کی میں بدلا لیں گا کہنے لگا یا اللہ دنوں تیری عزت دی قسم میں بدلا لینا اللہ فرما کی میں بدلا لیں گا کہنے لگا لا اغوی اللہم اجمعین کہنے لگا میں آدم دی اولاد کو بدلا لیں گا انہوں تیرے کلوں اگوا کر کے دور لے جاؤں گا جب تک انہوں دے جسمہ چی جان رہے گی میں نہ کلوں گناہ کراواں گا تیری بارگاہ جھک نہیں دیواں گا پھر قیامت نو تو آپ انہوں دوزخ چ سٹے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا اللہ انتیا ٹھہر جاؤ فرمایا جے تو میری قسم اٹھائی ہے فرمایا میں نو بھی اپنی عزت کی قسم ہے ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ جا رہے جدو یا آخری ویلا آیا آنکھ وچ اتھرو آ گیا عزت کی قسم ہے معاف کر دے سبحان اللہ جڑا توبہ کرے سانو ڈر نہیں نہ لگدا اسی غافل ہو گئے سانو انج لگدا لوگا مر جانے میں تے نہیں نہ مرنا سانو ایک خیال آتا ہے میں مر گیا تے اجے تے بچے چھوٹے نے کی بنے گا میرا کاروبار میں اجے تے میں کاروبار نما شروع کیتا ہے میں اجے تے نہیں نہ مرنا اجے تے بڑے کام کرنے والے نے قبرستان تک چکر لگا کے آؤ تھے لکھاں لیٹے نے جنہوں نے لگدا سی میں مرنا ہی نہیں انہوں نے بھی یہ لگدا سی میں نہیں مرنا میں اجے مر سکتا ہی نہیں اجے تے کام ہی بڑے کر میرے بغیر تے دنیا نہیں نہ چل سکتی انہوں نے بھی ایک خیال سی میں نہیں مرنا ایک دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رستے چ جا رہے تے راہ وچ ایک اونٹ مست ہو گیا اونٹ اتنی مستی کہ کسی نو قریب نہیں آواں دے رہا کسی نو کٹ دے کسی نو مار دے لوگ دور دور کھڑے نے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے لوگا آکھیا حضور تسی قریب نہ جایا جی اونٹ اس ویلے مست ہو گیا ہے مستے آئے حضور دے قریب نہ جائے نقصان دے گا آپ دے قریب چلے گئے قریب جا کے نہ تے آپ نے اونٹ دے کانے چ کوئی گل کی تھی کوئی سرگوشی کی تھی اونٹ چپ کر کے بیٹھ گیا لوگ گزرنے لگ پہ کسی عرض کی تھی حضور دے کانے چ آکھیا کیجئے فرمایا میں بس انہوں اینا ہی آکھیا ہے تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں انسان بھی جدو حسدہ نا زور لگا کے کہہ کر لگا دے تے اسرائیلوں دے چہرے والے ویکھ کے انہوں پوچھ دینے تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں بھول گیا موت اللہ فرما رہے کہ موت تیرے سر تے ہر ویلے کوک رہی اللہ فرما دا تو اپنے آپ نو کلے چ بھی بند کر لوے نا کلے دے اندر بھی موت نو پھر بھی آ جانی ہے موت ہی یاد نہیں ایک دن جبریل آئے تھے میرے نبی کریم نے قریب بٹھا کے فرمایا جبریل تو روز آنا ملن واسطے میں تینوں کدے ہسدا نہیں ویکھیا جب آپ سن کے تڑپ جاؤ گے جبریل عرض کی تھی کملی والے جس دن دی دوزخ بنی ہے اس تو بعد میں کدے ہسیا ہی نہیں اجڑے کہہ کے لگا کے بازارے چا ہسنے نا تینوں اصل چا موت یاد نہیں جی تینوں توبہ دی توفیق نہیں نا میرے تیرا جھکن رب دی بارگاہ چا دل نہیں پیا کردا اصل چا تینوں موت یاد نہیں تیرے دل چا خدا دا خوف نکل گئے موت یاد ہوئے تو کدے انج نہ کرے تینوں لگدا میں نہیں مرنا
مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دن میں نبی پاک نے سفر تے نکلیا، حضور نے فرمایا عقیل میں نے پیاس لگی پانی پلا، او پہاڑ دے کل جاتے جا کے میرے بلو آکھی کہ محمد کہندے نے پانی دے، کیونکہ پانی پتھراں چو نکل دے نا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا پانی پتھراں چو نکل دے، نہراں پتھراں چو نکل دیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ تے جا کے اس پہاڑ نو آکھیا جے کہ نبی کریم فرما رہے میں نے پانی پیاس لگی پانی دے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اس پہاڑ دے قریب گیا تے میں جا کے آکھیا کہ او نبی پاک بیٹھے نے تے حضور فرماتے نے میں نے پانی چاہیے۔ پہاڑ چو آواز کی آئی، پہاڑ کہنے لگا کہ جدو نبی کل جاویں میرے بالوں معافی منگی، عرض کری کملی والیا معافی دے دے، انجھتے پانی پتھراں جو نکل دا پر میرے جب پانی کوئی نہیں، جنالے نبی نو پیغام دیویں کملی والیا اللہ قرآن چکن دائی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے قرآن چاہت نازل کی دیئے قیامت نو دوزخ دا بالن انسان تے پتھر بنن گے۔ کہن لگا سونے جدوں دی اے آیت قرآن چ نازل ہوئی میں اینا رویا پانی مک گیا۔ قرآن چ آیت آئی ہے، اللہ فرماتا دوزخ دا بالن انسان تے پتھر ہون گے، میں پتھر ہو کے نہ رویا میرے چ پانی مک گیا۔ تے انسان ہو کے روے ہی نہ، فکر ہی نہیں، غفلتی زندگی گزاری جا رہے جی میں مرنا ہی نہیں۔ پر آری بلا لوگ جنجوڑ کے فرماتے ہیں دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اور تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ نوجوانوں یہ رات توبہ دی رات آ رہی، توبہ کرے جے معافی مانگے جے اپنے پچھلے گناہ مدی شرمندہ ہو جایا جے رو کے بس اے آکھیا جے جدو مان جو گئے گناہ گارا، جدو مان جو گئے گناہ گارا معافی دے دے۔ انہوں معافی مانگن والے بڑے پسند نے نا، جدو نوجوان معافی مانگ دے نا اپنے گناہ مدی اللہ فرشتہ نو کٹھا کر کے فرماندہ تو ساں آکھیا سی نا بندہ نہ بناوی یا اللہ بندہ ایک خون ریدیاں تے فساد کرے گا، من یفسد فیہا فیسفک الدماء، تو سا آکھیا سی فرشتے ہو فساد کرے گا بندہ نہ بناوی، پر میں پھر بھی بنایا نا کیونکہ میں نے پتا سی فساد تھوڑے کرنگے میری یاد بہتے کرنگے۔ او توبہ والے او پھر فرشتیاں تے ناز کردہ اس ویلے انسان تے۔ نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ہے، ایک نوجوان مدینہ طیبہ دا بڑا حسین نوجوان ایڈا سونا ہے، عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں نے، 5 ویلے نماز پڑھنا مسجد نبی دے اندر آندائی، حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز پڑھ دائی۔ نوجوانوں حضرت عمر نو دے نال پیار ہو گیا کیونکہ نمازی بھی ہے، تقوی والا حسین بھی بڑا ہے، حضرت عمر فاروق دی بڑی عزت احترام کر دینے۔ نوجوانوں گلی چ گزر کے مسجد والا آ رہے آؤ، اچانک ایک عورت دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی، عورت نے یودا حسن بھاگ گیا، عورت نو بلانا چاندی بول دائی نہیں،
ایک دن عورت اپنی نوکرانی نو کہن لگی اس نوجوان نو کدے گھر دے اندر لایا میں اینو اپنے جال چ پھسا لواں گی نوکرانی ایک دن گلی چ کھڑی ہو گئی اے نوجوان نماز پڑھنا رہا او عورت کہن لگی ساڈے گھر وچ مرد کوئی نہیں ذرا ایک وزنی چیز اٹھانی ہے ذرا گھر آیا جے او نوجوان اندر گیا عورت نے کنڈی لگا لئی عورت کہنے لگی میں تیرے حسن دی دیوانی ہو گئی وہ نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا عورت ڈر گئی انہیں اپنی نوکرانی دے نال اٹھا کے ان گلی چ رکھ دیتا نوجوان ساری رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روندا رہا فجر دی نماز پڑھی گئی نوجوانوں دا بڈھا باپ انہوں ڈھونڈدا گلیاں دے اندر آیا دیکھیا پتر گلیاں چ ایڑیاں رگڑ کے پیا روندا ہے بڈھا باپ اپنے پتر نو سہارا دے کے گھر لایا آیا ساری رات نوجوان روندا رہا تے رو کے کہندا ربا میرا حسن کتنے فتنہ نہ بن جائے میں قیامت نو دوزخ چ نہ سڑ جاواں رو رو کے عرض کر دے ربا مینوں معافی دے دے میں گناہ تے نہیں کیتا پر یا اللہ میں دی زندگی کی کرنی ہے جدے تیری نافرمانی ہو جائے رو رو کے معافیاں منگ دے توبہ کر جائے نوجوانوں انہیں آخری چیخ ماری نوجوان دی روح پرواز کر گئی او دے باپ وڈیرے نے رو کے پتر دا جنازہ پڑیا قبر بنا دیتی ادھر 2-3 دیارے گزر گئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج بڑے دن گزرے منڈا نظری نہیں آندا اسے عرض کی تھی لجپالا او بچہ تے فوت ہو گئے ہیں آپ روندے دی قبر تے آ گئے او دے باپ نے فرمایا مینوں دسیا کیوں نہیں عرض کی تھی حضور میں سوچیا خلیفۃ المسلمین تو آڈے آرام وچ کدھر خلل نہ آ جائے آپ دی قبر تے کھلو گئے نالے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے جڑا میرے کولوں ڈر جائے میں 2 جنتاں دیواں گا قبر چوں آواز آئی عمر فاروق میرا رب بڑا ہی سچا دے انہیں مینوں 2 ہی دتیاں بڑا ہی سچا انہیں میں نے 2 ہی جنتا دیتی انہیں میں نے 2 ہی دیتی ان اللہ لا یخلف المیعاد او دے بعد جھوٹے نہیں ہوندے جیڑا او دے کل ڈر جائے اللہ فرماتا میں 2 جنتا دے جیڑا توبہ کرے خوف کھا لوے نبی کریم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے چے کو گناہگار سی او دا آخری ویلا آیا انہیں پترہ نو بلا کے آکھے جدو میں مر جاواں تے مینوں دفن نہ کریا جے میں بڑے گناہ کیتے نے جدو میں مر جاواں تے میرے جسم نو اگ لگا کے نا تے میری خاک بنا لینا تے اس خاک نو ادھا سمندر چ بہا دینا تے ادھا ہوا چ اڑا دینا نبی کریم فرماتے نے جدو مر گیا تے پترہ نے اپنے باپ نو ساڑ کے تے او دی خاک بنا لئی ادھی سمندر چ بہا دیتی ادھی ہوا چ اڑا دیتی اللہ کریم نے او دی خاک نو فرمایا کٹھی ہو جاتے اللہ فرمایا کم بے اذنی اٹھ میرے حکم دے نال دوبارہ انسان بنا کے رب نے سامنے کھڑا کر لیا اللہ فرمایا تیرا ایمان نہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر لینا جڑا رب پہلی بار بنا سکتا وہ دوسری بار بھی بنا سکتا اللہ نے ارشاد فرمایا سامنے کھڑا کر کے فرمایا 10 انج کیوں کیتا او دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندا ایسے گلوں تے ڈردا سا کہ جے تو پوچھ لیا انج کیوں کیتا تے کی جواب دیواں گا یا اللہ میں ایسے گلوں تے ڈردا سا کیڑا منہ لا کے رب دی بارگاہ جاواں گا جے رب نے پوچھ لیا کی جواب دیواں گا اللہ فرمایا ڈر گئے ہیں کتے ڈر گیا اللہ فرمایا جا پھر جنت وچ میرا وعدہ جڑا ڈر جائے میں انہوں دوزخ نہیں دیندا جڑا ڈر جائے میں نہیں دیندا دوزخ حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ چ امام غزالی فرماتے ہیں حبشی آیا آ کے نبی کریم نے فرمات کہنے لگا یا رسول اللہ جے میں گناہ کیتا تے معافی منگاں تے رب معافی دے گا حضور فرمایا ہاں وہ بڑا غفور الرحیم معاف کر دے گا او حبشی نہ ٹر پیا او دروازے کول جا کے نا تے مڑ کے پھر آیا تے کہنے لگا جی گناہ کیتے معافی منگاں دے گا تے آپ ہی دسیو جدو میں گناہ کردا سا او ویکھدا سی حضور نے فرمایا ہاں ویکھدا سی
انہیں چیخ ماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی. اتنی شرمندگی کہ میرا رب میں گناہ کر دیا ویکھدا سی, میرا رب ویکھدا سی. اینو شرمندگی اینو توبہ کہتے ہیں. انسان ڈر جائے, خوف آ جائے, اللہ کو ڈر جائے, وہ دے خوف دی وجہ تو دی بارگاہ چ جھک کے کہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. شب دمانہ رات, برات دمانہ آزادی. شب برات جنہوں مغفرت دی رات بھی کیا جاندے, لیلۃ مبارکہ بھی کیا جاندے, یعنی کہ حضور علیہ السلام دی امت دی دوزخ تو آزادی دی رات ہے. قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے سورۃ الدخان اندر ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین, فرمایا قسم سانو روشن کتاب دی, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, فرمایا اس کتاب نو اساں مبارک برکت والی رات وچ نازل فرمایا. بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ تو مراد شب قدر ہے, بعض نے فرمایا کہ شب برات ہے. اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر نو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اس رات شب برات نو اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید نو اپنی بارگاہ اقدس چو لوح محفوظ تے نازل فرمایا. پھر لوح محفوظ چو 23 سال دے عرصے چ اللہ نے قرآن مجید نو اپنے محبوب دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا. شب برات اس طرح سمجھو کہ جی میں پاکستان دی حکومت ہر سال جون دے مہینے پورے پاکستان دا بجٹ پیش کر دی. بجٹ دا مہینہ جون دا مہینہ, پورے سال دے اندر کتنے اخراجات ہوں گے اور کتنے سانو وسائل درکار نے, کتنے ساڑے اخراجات نے, اس سارے بجٹ دے بیچ طے کر لے جاندے ہیں. شب برات انج سمجھو کہ جو میں پوری کائنات دی بجٹ دی رات ہے. پورے سال دے اندر کس نے کتنا رزق کھانا ہے, کس انسان نے پیدا ہونا ہے, کی دی موت ہونی, اس سارا نظام بنا کے اللہ رب العزت فرشتیاں دے سپرد فرما دے دن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اے بجٹ اللہ کریم اس طرح کہہ لو کہ اپنی ذات اپنی بارگاہ وچوں فرشتیاں تک اللہ کریم شب قدر نو دین دینے اور شب برات نو اللہ کریم اپنی ذاتوں لوح محفوظ تے نازل فرما دین دینے.